پاکستان میں جب بھی آپ ابھی شاہ صاحب نے تذکرہ کیا ان کی شاعری کا، آپ ڈرامے کا تذکرہ کریں، آپ سفر نامے کا تذکرہ کریں، آپ کالم نگاری کا تذکرہ کریں، تو ان کے بغیر بات نامکمل رہتی ہے۔ ڈرامے کا بھی حوالہ دیا گیا تو جب ان کا ڈرامہ وارث پی ٹی وی پہ آیا تو اس زمانے میں یہ پہلی مرتبہ تاریخ میں ہوا کہ سڑکیں ویران ہو گئیں، اور اس کے بعد بھی گنتی ہی میں چند ایسے مواقع آئے جب ایسا ہوا۔ تو امجد صاحب جدھر بھی گئے ادھر انہوں نے اپنے جھنڈے گاڑے۔ امجد صاحب کا ایک شعر ہے، سمے کے سمندر کہا تو نے جو بھی سنا پر نہ سمجھے، جوانی کی ندی میں تھا تیز پانی ذرا پھر سے کہنا۔ امجد صاحب جوانی کی ندی میں تو بہت تیز پانی تھا، لیکن آپ کے ہاں جو جذبے کی شدت ہے، میچورٹی کے ساتھ ساتھ جذبے کی شدت میں بھی ایک کوئی کمی ہوتی نظر نہیں آتی، میچورٹی میں تو یقیناً اضافہ ہوا ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے کہ یہ ہم لوگ جو ابھی افتخار بھی آپ کو سنا رہے تھے شعر، تو یہ جو اشعار ہوتے ہیں یہ ذاتی تجربات بھی ہیں، لیکن یہ ہم سب کے کچھ اجتماعی تجربے بھی ہوتے ہیں جو کسی ایک شاعر کے یا کسی ایک شعر کے ذریعے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ، عمر کے ساتھ ساتھ، زندگی کے تجربات کے ساتھ ساتھ آدمی خود جو گرو کرتا ہے اس کے ساتھ ایک ہی تصویر جو ہے یا ایک ہی شکل جو ہے یا ایک ہی منظر جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ گرو کرتا ہے اور بدلتا ہے۔ تو جتنی کمٹمنٹ کے ساتھ، جتنی انوالومنٹ کے ساتھ آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں، زندگی سے محبت کرتے ہیں، زندگی کو اپریشیٹ کرتے ہیں، تو اس کی جو گرمی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ آپ کی شاعری میں بھی زندہ رہتی ہے اور ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ اچھا امجد صاحب، آپ کو محبت کا شاعر بالخصوص کہا گیا، لیکن جب ہم آپ کی شاعری دیکھتے ہیں، بلکہ ایک وقت میں تو یہ بھی کہا گیا کہ بہت سی شادیاں جو ہیں وہ اس وجہ سے اس کے پس منظر میں یہ بھی تھا کہ آپ کی کتب تحفے میں دی جاتی تھی اور اس کے نتیجے میں وہ پھر ایک جذبہ جنم لیتا تھا اور وہ آگے بات بڑھتی تھی۔ تو یہ بتائیے کہ یہ محبت کی جو آپ کی شاعری ہے اس میں بھی بہت تنوع نظر آتا ہے۔ اب وہ ایک آپ نے ایک وہ لڑکی کے حوالے سے جو ایک نظم کہی اور اس کے بعد کی آپ کی شاعری دیکھی ہے، تو وہ ایک، اگر مجھے سے یاد آتا ہے گیبریل گارسیا مارکیز، اس کے ابتدائی ناولوں میں، جس کو نوبل انعام ملا، بڑا معروف ادیب، محبت کا بڑا تذکرہ ملتا ہے، اور آخری عمر میں جو وہ آخری ناول لکھتا ہے سوگوار بیسواؤں کی یاد میں، تو وہاں پہ بھی محبت ہے، لیکن وہ بالکل اور طرح کی محبت ہے۔ ہر عمر میں محبت ہوتی ہے اور اس کا مختلف رنگ اور مختلف مزاج ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں اگر کچھ اپنی محبت کی شاعری کے حوالے سے کچھ آپ ہمیں اپنی نظمیں ابھی کوئی نظم سنا سکیں۔ وہ ایک میری جو محبت کی ایک نظم ہے اس کے حوالے سے واقعی بہت سارے واقعات بڑے دلچسپ ہوئے۔ ایک دو باتیں، ایک تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک بالکل نوجوان کپل جو ہے وہ مجھے ملنے آیا گھر میرے، اور وہ دونوں میڈیکل سٹوڈنٹ رہے اور بعد میں ان کی شادی ہوئی۔ تو اس لڑکی نے ایک بڑی مزے کی بات کہی، اس نے کہا کہ ہم نے جب ایجاب و قبول ہو گیا تو ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم شادی کی پہلی سالگرہ جو ہے اپنی وہ جا کر آپ سے ملیں گے، ہم اس لیے آپ سے ملنے آئے ہیں۔ مجھے اچھا لگا، میں نے کہا بہت بہت مہربانی آپ کی۔ اس نے کہا نہیں، اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ہم یونیورسٹی میں تھے تو میری سالگرہ پہ اس نے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ مجھے ایک کتاب میرے دی اور کہا کہ اگر کبھی میری یاد آئے تو اس کتاب کا صفحہ نمبر 92 کھول کے پڑھ لینا۔ واہ 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 واہ۔ کہتے جی میں نے بس وہ صفحہ ہی پڑھا ہے تو آج ہم دونوں آپ کے سامنے اس طرح بیٹھے۔ تو مجھے بہت ظاہر ہے اس طرح کی ذرا ڈفرینٹ جو ہوتی ہے تحسین، وہ دل کو بھاتی بھی ہے۔ لیکن جو بہت دلچسپ بات ہے، یہ نظم ہے، وہ جو نظم تھی میری ایک لڑکی، اب میں نہیں سناتا، ظاہر ہے کہ اب ہم عمر کے اس حصے میں نہیں ہیں، جب ہم نوجوان تھے تو اس جی امجد صاحب نہیں، میں یہ کہہ رہا تھا عمر کے کسی حصے سے تو تعلق نہیں۔ اس کی ایک لائن تھی، جب ہم شاعروں کو پتہ ہوتا ہے
کہ کون سی لائن جو ہے خاص طور پہ نظموں میں کہ جو لوگوں کو بہت ہٹ کرتی ہے یا سٹرائک کرتی ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پہ کہ شاعر اپنی وہ نظمیں یا وہ لائنیں وہ خاص طور پر سٹریس دے کے پڑھتے ہیں. تو میری اس نظم میں ایک لائن تھی کہ وہ جب بھی کالج کی سیڑھیوں سے سہیلیوں کو لیے اترتی تو ایسے لگتا تھا جیسے دل میں اتر رہی ہو. اچھا میں سناتا ہوں, پہلے میں یہ واقعہ سنا لوں اس کے ساتھ ملا کے. تو اس میں ہوا یہ کہ ایک جگہ بچیوں کا کنیڈ کالج تھا غالباً, تو میں وہاں یہ نظم سنائی میں نے. تو جب میں نے یہ لائن پڑھی کہ وہ جب بھی کالج کی سیڑھیوں سے سہیلیوں کو لیے اترتی تو ایسے لگتا تھا جیسے دل میں اتر رہی ہو, تو ایک بچی بالکل سامنے بیٹھی تھی ایک دم اٹھ کے کھڑی ہو گئی, کہنے لگی سر سہیلیوں سمیت. اب اس کی یہ انٹرپریشن میرے ذہن میں بھی کبھی نہیں. امجد صاحب ہو جائے پوری نظم. گلاب چہرے پہ مسکراہٹ, چمکتی آنکھوں میں شوق جذبے, وہ جب بھی کالج کی سیڑھیوں سے سہیلیوں کو لیے اترتی تو ایسے لگتا تھا جیسے دل میں اتر رہی ہو. کچھ اس تیقن سے بات کرتی تھی جیسے دنیا اسی کی آنکھوں سے دیکھتی ہو. کچھ اس تیقن سے بات کرتی تھی جیسے دنیا اسی کی آنکھوں سے دیکھتی ہو. وہ اپنے رستے میں دل بچھاتی ہوئی نگاہوں سے ہنس کے کہتی تمہارے جیسے بہت سے لڑکوں سے میں یہ باتیں بہت سے برسوں سے سن رہی ہوں. میں ساحلوں کی ہوا ہوں, نیلے سمندروں کے لیے بنی ہوں. وہ ساحلوں کی ہوا سی لڑکی جو راہ چلتی تو ایسے لگتا تھا جیسے دل میں اتر رہی ہو. وہ کل ملی تو اسی طرح تھی, چمکتی آنکھوں میں شوق جذبے, گلاب چہرے پہ مسکراہٹ کہ جیسے چاندی پگھل رہی ہو. مگر جو بولی تو اس کے لہجے میں وہ تھکن تھی کہ جیسے صدیوں سے دشت ظلمت میں چل رہی. واہ واہ واہ. اچھا امجد صاحب, یہ محبت سے ایک انتہا اور پھر گریا کی جانب جب آپ نے دیکھا معاشرتی تبدل کو, اور اس کے بعد آپ کی جو تنوع نظر آیا شاعری میں, تو وہ گریا اے موسم گریا کی نظم بھی. جی میں عرض کرتا ہوں, یہ حوالہ آج ماشاءاللہ یہ اتنی اچھی محفل, اتنے اچھے سامعین ہیں اور جو یعنی اپنا درد بھی رکھتے ہیں اور اپنے سماج کا درد بھی رکھتے ہیں. تو دو شعر میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بھنور میں کھو گئے ایک ایک کر کے ڈوبنے والے. بھنور میں کھو گئے ایک ایک کر کے ڈوبنے والے, سرے ساحل کھڑے تھے سب تماشا دیکھنے والے. واہ واہ. سرے ساحل کھڑے تھے سب تماشا دیکھنے والے, اور خدا کا رزق تو ہرگز زمیں پر کم نہیں یارو. خدا کا رزق تو ہرگز زمیں پر کم نہیں یارو, مگر یہ کاٹنے والے مگر یہ بانٹنے والے. واہ 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 واہ. خدا کا رزق تو ہرگز زمیں پر کم نہیں یارو, مگر یہ کاٹنے والے مگر یہ بانٹنے والے. لیکن آپ نے میری شاعری میں بھی دیکھا ہوگا کہ میں کوشش کرتا ہوں ہمیشہ چیزوں کا ایک برائٹ سائڈ جو ہے, روشن پہلو, اس کو دیکھنے کی. اور مجھے یہاں آ کر میں مجھے یاد ہے کہ پہلی جو کانفرنس تھی اس میں بھی آیا تھا, آج 10ویں میں بھی ہوں. لیکن اب مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں جب احمد شاہ نے اور سب دوستوں نے کیا تو لوگوں کے چہروں پر اداسی بھی تھی, پریشانی بھی تھی اور بہت. اب آج مجھے آ کر میری دلی خوشی ہو رہی ہے کہ اتنے ہنستے ہوئے, اتنے خوش باش اور اتنے ریلیکسڈ ہو کے لوگ بیٹھے ہیں. اور یہ ہم سب کا مجموعی اعتماد ہے اپنے اوپر اور اپنے وطن کے اوپر اور اس رب کائنات کے اوپر جس نے یہ سب ہمارے لیے بنایا ہے. تو 4-5 لائنیں میں آپ کی طرف سے آپ ہی کو سناتا ہوں کہ یہ رات اپنے سیاہ پنجوں کو جس قدر بھی دراز کر لے, میں تیرگی کا غبار بن کر نہیں جیوں گا. یہ رات اپنے سیاہ پنجوں کو جس قدر بھی دراز کر لے, میں تیرگی کا غبار بن کر نہیں جیوں گا. کرن ہو کتنی نحیف لیکن کرن ہے پھر بھی. کرن ہو کتنی نحیف لیکن کرن ہے پھر بھی. یہ ترجمہ ہے کہ روشنی کا وجود زندہ ہے, اور جب تک یہ روشنی کا وجود زندہ ہے, رات اپنے سیاہ پنجوں کو جس قدر بھی دراز کر لے,
कहीं से सूरज निकल पड़ेगा। वाह 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 वाह। तो ये एक हवाला जो है, मैं समझता हूँ कि शायरी जो है, जैसे आपने कहा, आम तौर पर जो मेरी मोहब्बत की नज़में हैं, ज़ाहिर है उम्र की सतह ऐसी होती है, नौजवानी में वो ज़्यादा पसंद आती हैं, लेकिन हर, जैसे आपने वो शेर पढ़ा ना, जवानी की नदी में था तेज़ पानी, ज़रा फिर से कहना, तो ये फेजेस भी गुज़रती हैं। तो हमें मोहब्बत को भी उसके बदलते हुए रंगों के साथ अगर हम कबूल करें और देखें, तो मैं समझता हूँ कि इसमें एक बड़ी डेप्थ भी आती है और लुत्फ़ भी आता है और मज़ा भी आता है। अच्छा अमजद साहब, ये फरमाइएगा, जब आप ड्रामा निगारी की जानिब गए तो आपने अरूज देखा, उसका वारिस से शुरू हुआ, बहुत से आपके कामयाब ड्रामे रहे, कॉलम निगारी की तरफ आप आए तो उसमें भी बहुत कामयाबी हासिल की, जब शायरी की जानिब आए तो वहाँ भी आपने बहुत से मुशायरे लूटे। ये क्या वजह है कि हम देखते हैं कि बहुत से फ़नकार जो कॉलम निगार होते हैं, नावल निगार और शायर भी, उनकी बुनियादी ख्वाहिश यही होती है कि उनकी पहचान शायरी ही बने, और बहुत कहा जाता है कि हर नसर निगार कभी ना कभी ज़िंदगी में शायर ज़रूर बनना चाहता है। तो आप एक इसके बारे में अपना क्या? नहीं, मैं समझता हूँ, देखें, इसी माशाल्लाह इसी महफिल में बहुत से ऐसे लोग तशरीफ़ फरमा हैं जो एक से ज़्यादा डिसिप्लिन में, मीडियम में एक से एक बेहतर इजहार कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर कुदरत आपको अता करती है कोई ऐसी सिफत कि जिसमें आप एक से ज़्यादा तरीक़ों से अपना इजहार कर सकें, तो उसकी नाकदरी नहीं करनी चाहिए उसको। चुनांचे मैंने कोशिश यही की कि ड्रामे को जब मैं लिखूं तो मैं ड्रामे के अंदाज में लिखूं और ड्रामे के तकाज़े पूरे करूं। तो मुझे खुशी है इस बात की कि लोगों ने उसको पसंद किया, उन किरदारों को, उन कहानियों को, उन वाक़यात को जो मैंने लिखने की कोशिश की, क्योंकि ये असल में वो जो शायर का शेर है ना जी, कि दुनिया ने तजुर्बात और हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं। तो हम लिखने वाले जितने भी होते हैं, बता जितने फनकार हैं, ये सब आप ही से चीज़ें लेते हैं और आप ही अपने ही माशरे को उसी तरह से वापस करते हैं। तो मैं भी अपने हिस्से का काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस नज़्म की तरफ आपने इशारा किया था, मुझे भी बहुत वो पसंद है, और मैं आपसे अर्ज़ करूँ, गुलजार से आप सब आप वाकिफ़ हैं, उनका काम भी देखते हैं, उनकी फ़िल्में भी, उनका म्यूज़िक भी। तो गुलजार में आपने देखा होगा कि वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को जब फॉर्म देते हैं या इमेजेस उनके लिए बनाते हैं, तो बड़े अनोखे, बड़े नए इमेजेस जो हैं वो बनाते हैं। तो उनको ये नज़्म ख़ास तौर पे वो अक्सर मुझसे फरमाइश करके भी सुना करते हैं, और मैं चाहता भी हूँ कि ऐसी अच्छी ऑडियंस जो है वो बहुत कम मिलती है। तो ये नज़्म मेरी आम नज़मों से ज़रा हटी हुई है, और इसमें मैंने इजहार का कुछ एक नया तजुर्बा करने की कोशिश की है। तो मैं आपको ये नज़्म ज़रूर सुनाता हूँ। इसका उन्वान है, तो चल ए मौसमे गिरिया, तो चल ए मौसमे गिरिया, फिर अब की बार भी हम ही तेरी उंगली पकड़ते हैं, तुझे घर लेके चलते हैं। वाह वाह वाह। तो चल ए मौसमे गिरिया, फिर अब की बार भी हम ही तेरी उंगली पकड़ते हैं, तुझे घर लेके चलते हैं। वहाँ हर चीज़ वैसी है, कोई मंजर नहीं बदला, तेरा कमरा भी वैसे ही पड़ा है, जिस तरह तूने उसे देखा था, छोड़ा था। वाह। तेरा कमरा भी वैसे ही पड़ा है, जिस तरह तूने उसे देखा था, छोड़ा था। तेरे बिस्तर के पहलू में रखी उस मेज़ पर अब भी धरा है मग वो कॉफ़ी का, कि जिसके खुश्क और टूटे किनारों पर अभी तक वसवसों और ख्वाहिशों की झाग के धब्बे नुमायां हैं। वाह वाह वाह। तेरे बिस्तर के पहलू में रखी उस मेज़ पर अब भी धरा है मग वो कॉफ़ी का, कि जिसके खुश्क और टूटे किनारों पर अभी तक वसवसों और ख्वाहिशों की झाग के धब्बे नुमायां हैं। कलम है जिसकी निब पर रज्जगों की रोशनाई यूं लरसती है, कि जैसे सूखते होंठों पे पपड़ी जमने लगती है। वाह 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 वाह। कि जैसे सूखते होंठों पे पपड़ी जमने लगती है। वो कागज़ हैं जो बेरोए हुए कुछ आंसुओं से भीगे रहते हैं। वो कागज़ हैं जो बेरोए हुए कुछ आंसुओं से भीगे रहते हैं। तेरे चप्पल भी रखे हैं, तेरे चप्पल भी रखे हैं, कि जिनके बेसमर तलवों से वो सब ख्वाब लिपटे हैं, जो इतना रौंदे जाने पर भी अब तक सांस लेते हैं। वाह 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 वाह।
تیرے چپل بھی رکھے ہیں کہ جن کے بے ثمر تلووں سے وہ سب خواب لپٹے ہیں، جو اتنا روندے جانے پر بھی اب تک سانس لیتے ہیں۔ تیرے کپڑے جو غم کی بارشوں میں دھل کے آئے تھے، میری الماریوں کے ہینگروں میں اب بھی لٹکے۔ واہ 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 واہ۔ تیرے کپڑے جو غم کی بارشوں میں دھل کے آئے تھے، میری الماریوں کے ہینگروں میں اب بھی لٹکے ہیں۔ دلاسوں کا وہ گیلا تولیہ اور ہچکیوں کا اد گھلا صابن۔ واہ واہ واہ۔ دلاسوں کا وہ گیلا تولیہ اور ہچکیوں کا اد گھلا صابن چمکتے واش بیسن میں پڑے ہیں، اور ٹھنڈے گرم پانی کی وہ دونوں ٹوٹیاں اب تک رواں ہیں، واہ واہ۔ تو جنہیں اس دن کسی جلدی میں چلتا چھوڑ آیا تھا۔ واہ واہ واہ۔ تو جنہیں اس دن کسی جلدی میں چلتا چھوڑ آیا تھا، دریچے کی طرف دیوار پر لٹکی گھڑی اب بھی ہمیشہ کی طرح آدھا منٹ پیچھے ہی رہتی ہے۔ واہ واہ واہ۔ دریچے کی طرف دیوار پر لٹکی گھڑی ہمیشہ کی طرح اب بھی آدھا منٹ پیچھے ہی رہتی ہے۔ کیلنڈر پر رکی تاریخ نے پلکیں نہیں جھپکی۔ واہ 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 واہ۔ کیلنڈر پر رکی تاریخ نے پلکیں نہیں جھپکیں، اور اس کے ساتھ آویزاں وہ ایک منظر، وہ ایک تصویر جس میں وہ میرے شانے پہ سر رکھے میرے پہلو میں بیٹھی ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور اس کے ساتھ آویزاں وہ ایک منظر، وہ ایک تصویر جس میں وہ میرے شانے پہ سر رکھے میرے پہلو میں بیٹھی ہے۔ میری گردن اور اس کے گیسوؤں کے پاس ایک تتلی خوشی سے اڑتی پھرتی ہے۔ واہ واہ واہ۔ میری گردن اور اس کے گیسوؤں کے پاس ایک تتلی خوشی سے اڑتی پھرتی ہے۔ کچھ ایسا سحر چھایا ہے کہ دل رکتا ہوا چلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ واہ واہ واہ۔ کچھ ایسا سحر چھایا ہے کہ دل رکتا ہوا چلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ آخری باندھا اس کا، مگر رہ موسم گریا اسی ساتھ نہ جانے کس طرف سے تو چلا ہے۔ واہ۔ مگر رہ موسم گریا اسی ساتھ نہ جانے کس طرف سے تو چلا آیا۔ ہمارے بیچ سے گزرا، ہمارے بیچ سے تو اس طرح گزرا کہ جیسے دو مخالف راستوں کو کاٹتی سرحد، کہ جس کے ہر طرف بس دوریوں کی گرد اڑتی ہے۔ واہ 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 واہ۔ کہ جس کے ہر طرف بس دوریوں کی گرد اڑتی ہے، اسی ایک گرد کی تہ سی تجھے دروازے کی بیل پر جمی شاید نظر آئے۔ کوئی تصویر کے اندر کمی شاید نظر آئے۔ تمنا سے بھری آنکھیں جو ہر دم مسکراتی تھیں، اب ان آنکھوں کے کونوں میں نمی شاید نظر آئے۔ واہ واہ واہ۔ بات اچھا امجد صاحب، یہ ایک بڑا بنیادی نوعیت کی بات ہے، ایک سوال وہ یہ کہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں جو کچھ عرصہ پہلے تک شاعر بہت معروف نظر آتے تھے، ان کی شاعری زبان زد عام تھی، منی نیازی، احمد فراز، آپ کا نام ہے، کشور ناہید، پروین شاکر، بے شمار اور لوگ، اب کیا وجہ ہے کہ وہ پوری ایک نسل معدوم ہوتی نظر آتی ہے شاعروں کی، جو کہ اس طریقے سے مقبول عوامی سطح پہ نہیں ہے جو ایک ہماری روایت رہی ہے؟ دیکھیے عرفان، بہت سارے اس کی وجہیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اسی ہال میں جو لوگ 50 سال سے اوپر کی عمر کے بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنے گھروں میں اردو شاعری، اردو کتابیں، اردو کی باتیں، اردو کا ذکر، ادب کا ذکر جو ہے وہ سنا۔ اب جو بچے آج ہم اسکولوں میں بھیج رہے ہیں، ان بچوں کو 12-13 سال کی عمر تک شاید اردو میں اپنا نام بھی ٹھیک طرح سے لکھنا نہیں آتا۔ اب یہ جو نئے بچے ہمارے بعد کے جو شاعر آ رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کو وہ آڈینس بھی نہیں مل رہی جو آڈینس ہم کو یا ہم سے سینئر لوگوں کو پہلے ملتی رہی ہے۔ تو یہ دو طرفہ ہے، یعنی آپ جو سننے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، انہی کے دم سے یہ ساری رونق، یہ پاپولیرٹی یا دوسری ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں، ایک لہر جب گزر جاتی ہے، سمندر میں بھی آپ دیکھتے ہیں، تو دوسری لہر کے آنے میں اور اس کا لہر بننے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ بالکل ایسا۔ تو اب یہ چونکہ امیجیٹ ہمارے سینئر لوگ ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، لیکن ان کو بھی اس جگہ تک پہنچنے کے لیے انتظار کرنا پڑا تھا۔ فیض صاحب کا، قاسمی صاحب کا، میرا جی کا، راشد کا، یہ سارے لوگ جو تھے، ناصر کا آدمی وغیرہ، تو ان کے بعد ان کا وقت آیا۔ اب اس کے بعد وہ زمانہ آیا جس میں افتخار ہے، ہم ہیں، کشور ہیں، ابھی بھی پروین کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اب یہ جو نئی نسل ہمارے بعد آ رہی ہے، اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا اسٹیبلش ہونے میں، جیسے ہمیں لگا۔
ہم آج جس طرح سے آپ آج مجھے سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اتنی محبت سے، ظاہر ہے آج سے 20-25 سال پہلے اس طرح نہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ، اور میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ آج کل اتنی اچھی شاعری ہماری نئی نسل میں بچے کر رہے ہیں، نوجوان لڑکیاں لڑکے، اور خاص طور پر چھوٹے شہروں میں. اٹس امیزنگ، میرے لیے بڑی حیرت کی اور خوشی کی بات ہے کہ اس کے باوجود کہ آڈینس کم ہو گئی ہے، اردو میڈیم کے وجہ سے اور بڑے مسائل ہیں، لیکن شاعری کے میدان میں اچھے لکھنے والے جو ہیں وہ یقیناً ہیں، آ رہے ہیں. اب ان میں کون کتنا سروائیو کرتا ہے. دیکھیں ایک بات میں نے اکثر کہی بھی ہے کہ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے میراتھن ریس میں نا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک 4x100 میٹر والی ایک ریس ہوتی ہے جس میں 4 ایتھلیٹ جو ہیں وہ ایک 100 میٹر جو ہیں وہ بھاگتے ہیں اور پھر بیٹن اگلے ایک بندے کو دیتے چلے جاتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے اس جو بیٹن ہمیں ہماری پہلی نسل نے دی تھی، اگر ہم نے اس کی حفاظت کر لی اور اس کو اچھے طرح سے اگلی نسل تک پہنچا دیا تو ہمارا کام یہیں ختم ہے. اب آگے کا کام جو ہے یہ ان کا ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ یہ کام بہت اچھی طرح سے کریں گے. اچھا امجد صاحب، نظم کے حوالے سے تو آپ کا بہت تذکرہ ہوتا ہے، لیکن آپ کی غزل بھی بہت توانا ہے. اب اپنی پسندیدہ کوئی غزل جو آپ کو ذاتی طور پہ بہت پسند ہو، لوگوں سے شیئر کرنا چاہیں. اب تک نہ کھل سکا کہ میرے روبرو ہے کون، اب تک نہ کھل سکا کہ میرے روبرو ہے کون، کس سے مکالمہ ہے پس گفتگو ہے کون. اب تک نہ کھل سکا کہ میرے روبرو ہے کون، کس سے مکالمہ ہے پس گفتگو ہے کون. سایہ اگر ہے وہ تو ہے اس کا بدن کہاں، سایہ اگر ہے وہ تو ہے اس کا بدن کہاں، مرکز اگر ہوں میں تو میرے 4 سو ہے کون. مرکز اگر ہوں میں تو میرے 4 سو ہے کون. اور شعر دیکھیے کہ ہر شے کی ماہیت پہ جو کرتا ہے تو سوال، ہر شے کی ماہیت پہ جو کرتا ہے تو سوال، تجھ سے اگر یہ پوچھ لے کوئی کہ تو ہے کون. ہر شے کی ماہیت پہ جو کرتا ہے تو سوال، تجھ سے اگر یہ پوچھ لے کوئی کہ تو ہے کون. اور ہونا تو چاہیے کہ یہ میرا ہی عکس ہو، ہونا تو چاہیے کہ یہ میرا ہی عکس ہو، لیکن یہ آئینے میں میرے روبرو ہے کون. لیکن یہ آئینے میں میرے روبرو ہے کون. اور سارا فساد بڑھتی ہوئی خواہشوں کا ہے، سارا فساد بڑھتی ہوئی خواہشوں کا ہے، دل سے بڑا جہان میں امجد عدو ہے کون. چلیے ایک شعر سے کہ پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم ذات کو غم، پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم ذات کو غم، دونوں ہی کو امجد ہم نے بچتے دیکھا کم. دونوں ہی. ایک تازہ نسبتاً غزل کے میں 1-2 شعر آپ کو سناتا ہوں کہ تیرے ارد گرد وہ شور تھا میری بات بیچ میں رہ گئی. تیرے ارد گرد وہ شور تھا میری بات بیچ میں رہ گئی، نہ میں کہہ سکا نہ تو سن سکا میری بات بیچ میں رہ گئی. اور تیری کھڑکیوں پہ جھکے ہوئے کئی پھول تھے ہمیں دیکھتے، تیری کھڑکیوں پہ جھکے ہوئے کئی پھول تھے ہمیں دیکھتے، تیری چھت پہ چاند ٹھہر گیا میری بات بیچ میں رہ گئی. تیری چھت پہ چاند ٹھہر گیا میری بات بیچ میں رہ گئی. اور شعر دیکھیے گا کہ مجھے وہم تھا تیرے سامنے نہیں کھل سکے گی زباں میری، مجھے وہم تھا تیرے سامنے نہیں کھل سکے گی زباں میری، سو حقیقتاً بھی وہی ہوا میری بات بیچ میں رہ گئی. واہ 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 واہ. امجد صاحب، ہمارے پاس وقت کی کچھ قلت ہے، لیکن آپ جی وہ خسارہ چلیے بس میں جلدی کیونکہ ہمیں ابھی چونکہ ہم ذرا لیٹ ہو کے جا رہے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اور زیادہ تاخیر ہو، تو میں بس یہ دونوں چیزیں آپ کو میں سنا دیتا ہوں کہ حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے،
तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। हिसाब उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। अजब असूल हैं इस कारोबार दुनिया के, अजब असूल हैं इस कारोबार दुनिया के, किसी का कर्ज किसी और ने उतारा है। अजब असूल हैं इस कारोबार दुनिया के, किसी का कर्ज किसी और ने उतारा है। और हर एक सदा जो हमें बाज गश्त लगती है, हर एक सदा जो हमें बाज गश्त लगती है, न जाने हम हैं दोबारा कि ये दोबारा है। हर एक सदा जो हमें बाज गश्त लगती है, न जाने हम हैं दोबारा कि ये दोबारा है। और न जाने कब था कहाँ था मगर ये लगता है, न जाने कब था कहाँ था मगर ये लगता है, ये वक्त पहले भी हमने कहीं गुजारा है। न जाने कब था कहाँ था मगर ये लगता है, ये वक्त पहले भी हमने कहीं गुजारा है। और ये दो किनारे तो दरिया के हो गए हम तुम, ये दो किनारे तो दरिया के हो गए हम तुम, मगर वो कौन है जो तीसरा किनारा है। वाह 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 वाह। बल्कि मैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं उसकी बजाय एक ऐसी नज़्म मैं आखिर में आपको सुनाना चाहता हूँ जो हम सब की मुश्तरका नज़्म है। जितने लोग दर्द दिल रखने वाले हैं, सोचने वाले हैं लोग, और मेहनत करके ज़िंदगी में आगे बढ़ने पर यकीन रखते हैं, ये उन सब की दास्तान है। तो आखिर में मैं आपको वही सुना देता हूँ। वसतुल्लाह भाई, इसका उन्वान है सेल्फ मेड लोगों का अलमिया। रोशनी मिजाजों का क्या अजब मुकद्दर है, रोशनी मिजाजों का क्या अजब मुकद्दर है, जिंदगी के रास्ते में बिछने वाले कांटों को राह से हटाने में, एक एक तिनके से आशियां बनाने में, खुशबुएं पकड़ने में, गुलसितां सजाने में, उम्र काट देते हैं, उम्र काट देते हैं और अपने हिस्से के फूल बांट देते हैं। वाह वाह वाह। उम्र काट देते हैं और अपने हिस्से के फूल बांट देते हैं। ये नहीं कि इनको इस रोज़ो शब की काहिश का कुछ सिला नहीं मिलता, ये नहीं कि इनको इस रोज़ो शब की काहिश का कुछ सिला नहीं मिलता, मरने वाली आसों का खूं बहा नहीं मिलता। जिंदगी के दामन में जिस कदर भी खुशियां हैं, सभी हाथ आती हैं, सभी मिल भी जाती हैं, वक्त पर नहीं आती, वक्त पर नहीं मिलती। वाह वाह वाह। वक्त पर नहीं आती, वक्त पर नहीं मिलती, यानी इनको मेहनत का अज्र मिल तो जाता है, लेकिन इस तरह जैसे कर्ज की रकम कोई किस्त किस्त हो जाए। यानी इनको मेहनत का अज्र मिल तो जाता है, लेकिन इस तरह जैसे कर्ज की रकम कोई किस्त किस्त हो जाए, असल जो इबारत हो पस नविश्त हो जाए। और आखिरी शेर है इसका कि फसले गुल के आखिर में फूल इनके खिलते हैं, फसले गुल के आखिर में फूल इनके खिलते हैं, और इनके सहन में सूरज देर से निकलते हैं। वाह 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 वाह। इनके सहन में सूरज देर से। अमजद साहब, आखिर में अगर आपने अपने इतने कैरियर में कोई एक ज़िंदगी ने आपको ऐसा सबक, कोई ऐसी चीज़ सिखाई हो जो आप सामीन से शेयर करना चाहें? ज़िंदगी तो मुसलसल, मैं कहता हूँ, सबक किया। हर आने वाला दिन आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आता है, बेशुमार बातें हैं। और इसके लिए हम अगर अपने खोल से बाहर निकल के आदम की सतह पर इस दुनिया को देखने की कोशिश करें, तो ये इल्म, जैसे हमें कहा भी गया कि हिकमत तुम्हारा गुमशुदा माल है, जहाँ से मिले ले लो। तो मुझे हमारे एक दोस्त हैं आज़म कोली सरदार हैं वो, तो उन्होंने मुझे बाबा गुरु नानक का एक कॉल श्लोक कह लीजिए वो सुनाया, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। उन्होंने अच्छा पहले ये बात सुन लीजिए, बड़े आदमी की एक बात है। वो कहते हैं कि बाबा गुरु नानक का ये एक मकूला है, कॉल है कि एक ने कही दूसरे ने मानी, एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी।
تو یہ جو گیان ہے علم اس میں ہے. اگر مجھے پتہ نہیں کہ احمد شاہ صاحب کا جو شیڈیول ہے اس کے ہم چونکہ پیچھے ہو جائیں گے, ہم نے وعدہ کیا ہے, تو میں انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں آتا رہوں گا, تو آپ کو ضرور میں کیونکہ وہ ابھی سنا وقت کی دوں گا. تاخیر ہوگی. میں آپ کو آخر میں اس کی 3 لائنیں سنا دیتا ہوں اور اس کے ساتھ آپ سے اجازت میں لیتا ہوں. یہ میں اکثر نظر کرتا رہتا ہوں احباب کی, دوستوں کی, کہ محبت ایسا دریا ہے, محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا. واہ واہ واہ.